وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 91 تک کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے کچھ گروہوں کا تذکرہ فرمایا، مومنین کو ان منافقین سے جہاد کرنے کا اور ان مرتدین سے جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو رب تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدمی کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر مسلمانوں کو کھلا اختیار دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ملیں انہیں پکڑا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب چونکہ بات قتل کی اجازت کی گئی اور رب تعالیٰ کی جانب سے کچھ افراد کو قتل کا کھلا جو ہے وہ اختیار دیا گیا، اور یہ ان میں کچھ شرائط بھی شامل اور شرائط بھی ذکر کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو قتل کرنے کا گناہ اور مومن کو قتل کرنے کا وبال ذکر فرمایا۔ فی زمانہ یہ قتل و غارت کی بہت زیادہ بڑھ چکی، ڈکیتیوں کی چھوٹی سے چھوٹی واردات میں بھی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور جان بوجھ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام اس قتل کے متعلق بالکل واضح ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے سوائے اس کے انجانے میں ایسا ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو شخص کسی مسلمان کو انجانے میں غلطی سے قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہاں پر بھی اس کے لیے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے وارثوں کو دیت دی جائے گی، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اس کے وارث وہ دیت معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم، بس اگر وہ مقبول اس قوم سے ہو جو قوم تمہاری دشمن ہے، وہ مومن، اور پوری قوم میں یہی مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اب صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا لازم ہے۔ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اور اگر وہ مقبول اس قوم سے ہو کہ جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے وارثوں کو دیت دی جائے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد، بس اگر جس کو غلام نہ ملے، فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، تو اس کے لیے اب 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا لازم ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے توبہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں تک بات کی گئی اس قتل کی کہ جو انجانے میں ہوا، غلطی سے ہوا، یعنی قتل کا ارادہ نہیں تھا اور کسی آلے وغیرہ کے استعمال کے ذریعے یا اور کسی ذریعے سے بندہ قتل ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہاں دیت دے دی جائے۔ دیت کی پھر کئی اقسام ہیں جو آگے انشاءاللہ بیان ہوگی، لیکن یہاں صرف اتنا جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں قتل کی صرف 3 ہی قسمیں کی گئی ہیں، اور اس میں بھی ابتداء سب سے پہلے صرف 2 ہی قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو قتل جان بوجھ کر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ قتل کوئی انجانے میں ہو جائے۔ جہاں انجانے میں قتل ہو جائے تو وہاں بھی معافی نہیں،
وہاں 2 مہینے کے سب سے پہلے تو غلام کو آزاد کرنا، پھر غلام میں بھی یہ شرط کہ وہ غلام جسے آزاد کیا جائے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری جو چیز لازم ہے وہ دیت ہے۔ اب دیت اس زمانے کے اعتبار سے 100 اونٹ یہ دیت میں شمار کیے جاتے تھے، اور 100 اونٹ ایک بندے کے بدلے میں دیت دی جاتی تھی جو اس کے وارثوں کو دی جاتی تھی۔ آج ہم ان 100 اونٹوں کی قیمت لگانے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسانی جان کے بدلے میں کتنی رقم جو ہے وہ اسلام لازم کرتا ہے کہ یہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے۔ اور یہ انجانے کے قتل میں ہے کہ جہاں پر انجانے سے غلطی سے قتل ہو جائے، اور جہاں پر جان بوجھ کے قتل کیا جائے، یعنی کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی مشابہت کوئی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کوئی نہ ہو، ایک انسان قتل کے ارادے سے ہی کسی دوسرے پر حملہ کرے اور سامنے والے کو قتل کرے، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ اس پر لعنت فرمائے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ تو اخروی سزا ہے کہ اسے جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اخروی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرمائے گا۔ یہ آخرت کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے گا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ سب آخرت کی سزائیں ہیں۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو قصاصاً یعنی بدلے میں قتل کیا جائے، الا یہ کہ خود مقتول کے ورثاء جو ہے وہ قتل نہ کرنا چاہیں، وہ دیت لینا چاہیں تو اس ضمن میں اس سے دیت دی جائے گی، ورنہ جو ہے وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جانا یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اب یہاں یہ بھی اندازہ لگائیے کہ قتل کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں شرعی طور پر، اور میں ایک سب سے پہلا کہلاتا ہے قتل عمد، یعنی کوئی شخص جان بوجھ کر کسی قتل کر دینے والے آلے کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر کوئی گن سے کسی پر فائر کھولے اور سامنے اسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو، اور اسے قتل کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر اس پر حملہ کرے اور اس کے نتیجے میں سامنے والا قتل ہو جائے تو یہ قتل عمد ہے۔ اور شرعی زبان میں اس کی سزا، اس کا نام قتل عمد اور اس کی سزا قصاص ہے، یعنی بدلے میں قتل کیا جانا۔ اور اگر کوئی شخص یعنی مقتول کے ورثاء جو ہوں وہ اس سے قصاص نہ لینا چاہیں، اسے بدلے میں قتل نہ کرنا چاہیں، تو پھر 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت دیت کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری جو قتل کی قسم ہے وہ کہلاتی ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد بھی یہ ہوتا ہے کہ آلہ قتل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جس سے قتل کیا جا رہا ہے وہ آلہ قتل کرنے والا، وہ سامنے جو شخص ہو اسی کو قتل کرنے کا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو، بس ڈرانا مقصود ہو، اور پھر وہ اس آلے کے ذریعے اس پر فائر کیا جائے لیکن وہ سامنے والا شخص قتل ہو جائے، یا پھر سامنے والے کو قتل کرنا مقصود ہو لیکن جس آلے سے قتل کیا جا رہا ہو وہ آلہ قتل کرنے کا نہ ہو، وہ ایسی کوئی چیز ہو لیکن مارا قتل کے ارادے سے ہو اور قتل ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اب ڈنڈے کے ساتھ، عصا کے ساتھ قتل نہیں ہوتے، اب کسی شخص نے قتل کرنے کے ارادے سے کسی کے سر پر وار کیا اور وہ مر گیا تو یہ قتل شبہ عمد۔ اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت ہے۔ 100 اونٹ، اس میں 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت بطور دیت دی جائے گی۔ قتل کی تیسری جو قسم ہے وہ کہلاتی ہے قتل خطا۔ قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قتل کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو اور قتل کرنے کا آلہ بھی نہ ہو، اتفاقاً قتل ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے عموماً گن صاف کرتے وقت گولی چلی اور سامنے کوئی اس کا نشانہ بن گیا تو یہ قتل خطا میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی دیت ہے اور اس میں بھی 100 اونٹ دیت ہے۔ اس میں کسی قسم کی یعنی الا یہ کہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں اور ورثاء کو کم مال پہ راضی کر دیا جائے، وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے، وگرنہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کو یا مقتول کو کسی بھی طور پر
شریعت نے بغیر انصاف کے یا شریعت نے بغیر کسی انہیں کوئی بدل دیے بغیر شریعت نے انہیں تنہا یا لاوارث نہیں چھوڑا. کوئی بھی قتل کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ شرائط و ضوابط کے ساتھ حضور اکرم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے شریعت نے یعنی ان کے لیے سزا بھی مقرر فرمائی ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثاء کے لیے کچھ ایسے بدل کا انتظام بھی فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ مالی طور پر پریشانی کا شکار نہ ہو. آج اگر یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو خطر و غارت کی ہمارے معاشرے سے خود ختم ہو جائے. ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بندہ جو موبائل چھیننے کے لیے کسی پر حملہ کرے اور اسے جان بوجھ کر فائن مار دے، 20,000 کے موبائل کے لیے اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو شریعت اگر اسے سزا دے دی جائے کہ اسے پکڑ کر اس کے مقابلے میں 20,000 کے بدلے میں اسے 4 سے 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بطور دیت اس پر لگا دیا جائے تو آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا. اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرے بدلے میں اسے بغیر کوئی موقع دیے، بغیر کسی قسم کی صفائیاں، بغیر کیس چلائے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ 2 سال 3 سال، بلکہ یہ تو میں شاید کم ہی کہہ رہا ہوں، لوگوں کے قتل کے کیس تو 40 سال 50 سال تک چلتے ہیں اور پھر بھی فیصلے نہیں آتے. اگر یہ ساری پروسیس کو ختم کر دیا جائے اور ایٹ اے ٹائم فوراً ہی سزا کا انتظام کیا جائے تو پھر ممکن ہے، بلکہ ممکن کیا یقین ہے کہ معاشرے سے قتل و غارت گری بھی ختم ہو جائے کہ جو قاتل قتل کرتا ہوا پکڑا جائے اسے اسی وقت فوراً سب کے سامنے، پبلک کے سامنے اسے قتل کر دیا جائے. یہ شرعی سزائیں ہیں اور ان تمام سزاؤں کا جو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ معاشرے کو زندہ رکھتی ہیں. ہمارے یہاں ان چیزوں کو بڑا ظلم کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے. ہمارے جو نام نہاد دانشور جو ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں وہ ان سزاؤں کو بڑا ایسا لے کر آتے ہیں کہ جیسے اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، بڑا ظالم دین ہے، یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ پاؤں کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ سر کاٹنے کا حکم دے دیتا ہے، یہ ایسا حکم دیتا ہے، یہ ویسا حکم دیتا ہے، یہ کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے، یہ پبلک کو سامنے کھڑا کر کے یہ ایک بندے کو ہزاروں لوگوں سے ٹکریاں مروا کر رجم کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ان چیزوں کو ثابت کیا کہ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو پھر معاشرے ان سزاؤں پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرے جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کی مردہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اسلامی سزائیں ہمارے یہاں نافذ نہیں ہیں. اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں، اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو لامحالہ معاشرے کا احیاء ممکن ہو سکے. معاشرے کی جتنی خرابیاں ہیں، معاشرے میں جتنی قریانی یا اور جس قسم کے گناہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اسلام نے ہر ایک گناہ پر سزا مقرر رکھی ہے. یعنی آپ کو سمجھ لیجیے کہ آج ہمارے یہاں ایک دوسرے پر الزام لگانا بڑا عام ہے، ایک دوسرے پر زنا کی تہمتیں لگانا، بلکہ یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے خلاف اس قسم کے الزام لگاتی ہوئی نظر آتی ہے. اسلام نے بڑا واضح ایک کنسپٹ دیا کہ جہاں ایسا دیکھو تو وہاں کوئی دوسری بات نہ کرو. وہاں جس نے الزام لگایا اس سے کہو کہ 4 گواہ لے کر آئے. اگر 4 گواہ لے کر آئے تو ٹھیک، ورنہ اسی کو 80 کوڑے مارو. یہ اسلام سزا دیتا ہے تاکہ آئندہ زبان کھولتے وقت، زبان استعمال کرتے وقت بندہ سوچے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ کتنے بڑے فتنے کی بات بن جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس قسم کے الزام تراشیوں کی باتیں آ جائیں تو وہاں پر گھر نہیں بستے، وہاں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے اس خاندان کو بچانے کی خاطر یہ سزا رکھی کہ کوئی شخص اگر زبان سے ایسی ویسی بات نکالے اسے کہا جائے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، نہ سکے تو 80 کوڑے اسے مارو. اور اب اس کی سزا یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کی گواہی کسی بھی حوالے سے قابل قبول نہیں. یہ اسلام سزا بھی دیتا ہے. کوئی شخص اگر زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسلام سزا دیتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے رعایت ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس جانب جاتے ہوئے 1000 بار سوچے. کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اگر وہ چوری کی رقم جو ہے وہ 10 درہم سے زائد ہے، یعنی 5-7 ہزار کی رقم سے اگر وہ چوری کی رقم زائد ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی چوری کرتے ہوئے 1,00,000 بار سوچے گا کہ 10,000 کی چیز چوراتے ہوئے اگر وہ اپنا ہاتھ ضائع کر بیٹھے تو کون
ایسا چور ہوگا کہ پھر وہ چوری کرنے کی طرف جائے گا. کوئی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کی سزا اسلام نے بیان کی کہ پہلی دفعہ پکڑا جائے یعنی لوگوں سے وہ زبردستی چیز اسلحے کی نوک پر اگر وہ چیز چھینے تو اسلام نے اس کی سزا بیان کی کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے. دوسری بار پکڑا جائے تو اس کا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹا جائے. اب ذرا سوچیں کہ جب اس قدر سخت سزائیں ایک شخص کو مل جائیں, ہر ایک کو نہ صحیح, معاشرے میں ایک شخص کو بھی اگر ایسی سزا مل جائے تو پھر کون ہوگا جو اس قسم کے کاموں کی ضرورت کرے. تو اسلامی سزائیں, اسلامی حدود جو بیان کی جاتی ہیں اور اسلامی جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائی یا حضور اکرم علیہ السلام نے مقرر کی یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اجماع کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر اتفاق کے ساتھ جو سزا مقرر فرمائی, یہ ساری سزائیں معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. آج عجب بات یہ ہے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ مغرب میں چلے جائیں تو وہاں کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو فوراً سزا ملے گی اور وہاں کسی قسم کا کوئی اس قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یا یہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں ڈالنا. یہ سارے اعتراضات اور یہ ساری توپوں کا رخ صرف اسلام اور مسلمانوں کی جانب ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس کی کتنی ویلیو ہے, کیونکہ اعتراض اسی چیز پر ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ویلیو ہو. جب ویلیو ہی نہ ہو تو پھر لوگ اعتراض کیوں کریں اور توپوں کا رخ اس جانب کریں ہی کیوں لوگوں کو کیوں اسلامی تعلیمات کو, اسلامی سزاؤں کو ہمارے معاشرے سے دور رکھیں. وجہ اس کی یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ جس دور میں یہ سزائیں دی جاتی تھیں اس دور میں امن کا عالم یہ تھا کہ ایک خاتون تن تنہا حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ سے نکلتی اور شام کا سفر کرتی تھی, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت کو, ایک بوڑھی عورت سر پہ گٹھڑی رکھ کر اور اس کے اندر سونے کے زیورات, وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کر سونے کے زیورات اپنے سر پر رکھ کر وہ شام سے سفر کرتی ہوئی مدینہ آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا رات کے اس پہر میں تم اکیلے سفر کر رہی؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یا تو تم عمر ہو یا پھر مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی بندہ کسی اکیلی عورت سے پوچھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. یہ وہ سزاؤں کا سارا نظام تھا, یہ عدالت کا نظام تھا کہ جو اس قدر امن جس نے قائم کر رکھا تھا. آج ہمارے معاشرے میں امن کا قائم ہونا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اس میں امن کے قائم ہونے میں معاشرے میں ڈکیتی اور یہ جو کرائمز ہو گئے ہیں ان سب کو ختم کرنے میں کوئی ہمیں 5 سال یا 10 سال چاہیے. آپ صرف 2 گناہ گاروں کو پکڑ کے پبلکلی انہیں سزا دیتے ہیں, سارا معاشرہ بالکل امن و سکون میں آ جائے. کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے, اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اندھیرے کمرے میں بند کر کے سزا دی جائے. اسلام قید کی سزا ضرور دیتا ہے لیکن وہ بھی ایک اکثر مقامات پر قید کی سزائیں بھی نہیں. چند ایک جگہ ہیں کہ جہاں اسلام نے اس بات کی یہ سزا مقرر کی ہے کہ بندے کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا جائے, وگرنہ اسلامی سزائیں وہ کھلے عام کی جانے والی سزائیں. رجب ہے تو ایک بندے کو حکم نہیں دیا کہ وہ سامنے ایک بندے کو کھڑا کر کے کنکریاں مارے, بلکہ ایک گراؤنڈ میں کھڑا کیا جائے, گراؤنڈ میں کھڑا کر کے اس کی ناف تک بندے کو جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے کنکریاں ماری جائیں تاکہ وہ کہیں آگے پیچھے گھومے پھرے نہیں, وہ کہیں بھاگ نہ سکے. عورت کو اس کے سینے تک زمین میں دفن کر کے پھر کنکریاں ماری جائیں تاکہ اس کا صدر بھی نہ کھلے اور پھر وہ کہیں بھاگ بھی نہ سکے. تو یہ احکام اسلام کے پبلکلی سزائیں دینے والے آج دے دی جائیں چوروں کو سزائیں. اور بات یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کی بات ہمارے یہاں کی بھی نہیں جا سکتی. ہمارے یہاں اوپر کے طبقے پر یعنی جو حکومتی جو حکمران جو طبقہ ہے اس نہج پر اور اس پلیٹ فارم پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظام کے نفاذ کی بات نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ کہ اگر اسلامی نفاذ کی بات ہوگی تو سب سے پہلے لٹکائے جانے والے لوگ یہی ہوں گے. تو یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم اسلامی نظام کو لے کر کہ جس کا نشانہ ہم سب سے پہلے خود بنے, کیونکہ سب سے زیادہ کرپشن یہی اوپر کے طبقے میں. تو اگر یہیں سے پکڑ شروع ہو جائے, آپ یہ یقین جانیے کہ ان کرپٹ لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کی بتائی ہوئی سزا دے دی جائے تو اگلا جو ہے وہ جو بھی حاکم آئے, جو بھی حکمران آئے, وہ لاکھ مرتبہ کرپشن کرتے ہوئے سوچے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت آئی اور شکایت یہ آئی کہ یہ جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے اپنا مصر میں جب مصر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنا جو گھر کا دروازہ ہے
گھر کا دروازہ انہوں نے ایسی لکڑی کا لگایا ہے کہ جو عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں نہیں لگاتے، یعنی بہت مہنگی لکڑی تھی، مہنگی لکڑی کا دروازہ لگایا، اور انہوں نے اپنا جو ایک کمرہ بنایا ہے کہ جس میں کوئی آواز نہیں جاتی، باہر سے کوئی بندہ باہر دروازے پر انہوں نے دربار بٹھا رکھا ہے اور کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس کمرے میں، اور یہ اس کمرے میں جب جاتے ہیں تو وہ بالکل ساؤنڈ پروف کمرہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ حضرت عمر کے اصول کے خلاف تھا، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے حکم دیتے کہ دروازے پر گارڈ نہیں، دروازے پر گارڈ نہیں رکھنا، کہ جو بھی شخص تم سے ملنا چاہے وہ بغیر کسی توقف کے فوراً تم تک پہنچ جائے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو محل نہیں بنانا، گھر کچا رکھنا، پکا گھر بنانے کی بھی حاکم کو پکا گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات عطا کی تھی تو مسلمان جو عام عوام جو ہوتی تھی ان کے گھر پکے بنے ہوئے تھے، اس دور میں حاکم کو پکا گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی، گورنرز کو۔ حضرت عمر فاروق کی یہ طلب پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلوا لیے، یہ مدینہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف پہلے حضرت عمر جو ہے وہ حضرت محمد بن مسلمہ ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے کعب بن اشرف کو بھی قتل کیا، حضرت عمر کے پاس یہ بطور جاسوس کام کیا کرتے تھے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کسی کی شکایت آتی تو یہ حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجتے اور یہ جا کر تحقیق کر کے واپس آ کے رپورٹ دیتے، سامنے والے کو بھی پتہ نہ ہوتا کہ اس کے خلاف شکایت آئی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق کروا دیتے، جب شکایت میں حقیقت پائی جاتی تو پھر یہ گورنر کو بلا لیتے۔ اب جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے مدینہ میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے خلاف ایسی ایسی شکایتیں آئی اور آپ نے گھر کا دروازہ بھی مہنگی لکڑی کا بنایا ہے اور آپ جو ہے وہ گھر کے دروازے پر دربار بھی آپ نے بٹھا رکھا ہے، ایک کمرہ آپ نے اپنا ایسا بنا رکھا ہے کہ جو ساؤنڈ پروف ہے، تو اللہ نے آپ کو عزت جو دی ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ تو بڑے سخت تھے کہ جو انہوں نے اس وقت اس گورنر سے ارشاد فرمائے، تو جب انہوں نے جواب دیا تو سارے معاملات بالکل کلیئر ہو گئے۔ عرض کی کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں سارا دن تو لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، مجھے اپنی عبادت کرنے کا کوئی وقت نہیں ملتا، تو میں نے وہ کمرہ اس لیے تیار کر رکھا ہے کہ اس کمرے میں میں ساری رات اپنے رب کی عبادت کروں، میں سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں کہ گورنر ہوں، اور ساری رات میں اس کمرے میں جا کر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور بڑے پرسکون انداز میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ اس وقت میں کوئی میرے اور میرے خدا کے درمیان میں نہ آ سکے۔ پوچھا کہ دربان کیوں بٹھا رکھا ہے؟ عرض کی کہ امیر المومنین دربان کے بٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی حاضر ہو جاتے ہیں کہ جن کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو حقدار ہوتے ہیں ان کا حق جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے کہ جو کیس بنتے نہیں ہیں وہ کیس بھی بنا دیے جاتے ہیں، اور جو کیس پہلے سے دائر ہوتے ہیں ان کے فیصلے لیٹ ہوتے ہیں، تو یہی وہاں معاملہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے بٹھا رکھا ہے کہ دربان کے پاس بندہ آئے وہ اپنا مسئلہ اس کے سامنے ظاہر کرے، اگر حقیقت ہو تو پھر دربان اس تک پہنچا دے، ورنہ وہیں سے اس کے مسئلے کو حل کر کے واپس بھیج دے۔ پھر فرمایا کہ وہ دروازہ اتنی پکی لکڑی کا کیوں لگا ہے اور ایسی مہنگی لکڑی کا دروازہ کیوں بنایا؟ عرض کی امیر المومنین دروازہ اتنا مہنگا رکھنے کی اور اتنا مہنگا دروازہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے دروازے پر جو سارا دن یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ آ کے دروازہ بجاتے رہتے ہیں، اور دروازہ اتنی زور سے بجایا جاتا ہے کہ دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس عرصے میں کئی دروازے میں بنوا چکا ہوں، تو اس لیے یہ دروازہ ایسا بنوایا کہ جس میں جو ہے وہ اگر کوئی آ کے دروازہ بجائے، یعنی دروازے کو کوئی شخص آ کر کوئی چیز مارے جس کی آواز مجھ تک پہنچے تو کم از کم نقصان نہ ہو، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں مزید اپنی جیب سے دروازے لگوا سکوں۔ یہ آپ یہ سوچئے کہ محل کس کا ہے، گھر کس کا ہے؟ ایک گورنر کا۔ اس کی ہمارے یہاں تو تمام تر گورنر ہاؤسز کا آپ انتظام و انسلام دیکھ لیجیے، وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ دروازے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں اپنی جیب سے لگواتا ہوں، اور مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں بار بار دروازے لگا سکوں، تو اس لیے ایک ہی مرتبہ میں پکا دروازہ لگا دیا تاکہ بار بار مجھے رقم خرچ کرنے سے میری بچت ہو جائے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ وہ گورنرز کو نہیں چھوڑ رہے صرف ان کی شکایت پہ، اور یہی اسلامی سزا ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی شخص کو معافی نہیں دیتا۔ اس طور پر ہمارے یہاں تو اناروز بنا دیے جاتے ہیں، قوانین بنا دیے جاتے ہیں، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھ لیں کہ حضور کے سامنے جب شکایت کی گئی فاطمہ نامی ایک خاتون کی چوری
کے کیس میں وہ پکڑی گئی، حضور کے سامنے حاضر کی گئی، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو آگے کیا، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضور کے چہیتے تھے، آگے کیا کہ آپ سفارش کریں کہ یا رسول اللہ یہ بڑے اونچے قبیلے کی عورت ہے، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دیں۔ حضور کی بارگاہ میں سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت حضور پر طاری ہوئی، اور حضور نے وہاں کے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے پاس میں سنا ضرور جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا، کہ اگر اس کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ دیتا۔ تو یہاں کوئی اسلام میں کوئی کسی قسم کا عدم انصاف میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، اسلام میں کسی قسم کی کوئی طبقاتی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اسلام جو اسلام کا نظام ہے جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسی سزا کی، یہ ایک ایسی مشین اسے آپ سمجھ لیجیے کہ جس میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بچے کا ہاتھ ہے کہ بڑے کا ہاتھ ہے، بوڑھے کا ہے، امیر کا ہے، غریب کا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی طبقاتی نہیں ہے۔ شرائط پائی جائیں، جرم ثابت ہو جائے اور سزا دینے کی ساری شرائط پائی جائیں تو اسلام کہتا ہے کہ آپ معافی لیں۔ ہاں، اس کورٹ میں پہنچنے سے پہلے، قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے آپس میں اگر کوئی چیز طے کر دی جاتی ہے تو وہ معاملہ ہے۔ جب شریعت کی عدالت میں کوئی کیس پہنچ جائے تو اس کے بعد کسی قسم کی معافی کا تصور اسلام میں نہیں، وہاں پر سزائیں دینی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کچھ ارشاد فرمایا۔ اور پھر قتل عمد کی جہاں تک بات ہے تو قتل عمد کو ایسا گناہ ہے کہ جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں آپ علیہ السلام اس کے متعلق فرما چکے کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا جس نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کیا۔ تو یہ ذرا سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے میں قتل خطا تو بہت دور کی بات ہے، آج تو ہمارے یہاں تو قتل عمد کیے جاتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے قتل کیے جاتے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ ایک الگ صورت ہے، لیکن ہم جو خاندانی دشمنیوں میں جو ہمارے یہاں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسلام میں ان چیزوں کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ ہمیں اس لحاظ سے بالکل کلیئر رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ ہم پر وہ جبر نہیں ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اپنے گھر کا بھی کوئی فرد اس قسم کی کسی حرکت کا ملوث پایا جائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سزا ثابت ہو جائے اور سزا دے دی جائے تو پھر یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو وہ پھر ایسی اللہ تعالیٰ اس کی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے گناہ سرزد ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ دوسری جانب سے آیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، حضور نے پھر منہ پھیر دیا۔ تیسری طرف سے آیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، حضور نے پھر منہ پھیر دیا۔ چوتھی طرف سے آیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب حضور نے بلا دیا اور پوچھا کہ کیا گناہ ہوا؟ بتایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا جیسا گناہ سرزد ہو گئے۔ حضور نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ عرض کی یا رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کا منہ سونگو، اس نے شراب پی، نشے میں تو نہیں؟ صحابہ کرام نے منہ سونگا، عرض کی یا رسول اللہ نے نشے میں نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی عقل تو سلامت ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں، اس کی عقل بھی سلامت ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اسے لے جا کر رجم کر دو۔ یہ تو پہلے جو سوال کیے گئے تھے یہ ساری شرائط تھی۔ نشے کی حالت میں کوئی اپنے جرم کا اعتراف کرے تو وہ جرم کا اعتراف نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی پاگل اپنے متعلق کچھ بھی کہتا رہے اس کی بات معتبر نہیں ہے۔ تو یہاں وہ شرائط تھی، اور جو بندہ اپنے گناہ کے متعلق اعتراف کرے تو اس کا اعتراف 4 مرتبہ اس کا اعتراف یہاں حضور علیہ السلام نے کروایا، اس کے بعد سزا دی گئی، رجم کیا گیا۔ جب رجم کیا جا رہا تھا تو اس وقت 2 افراد ایسے تھے کہ جو ان کو رجم جب کیا جا رہا تھا، یعنی کنکریاں جب ماری جا رہی تھی تو وہ 2 افراد ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور انہیں حضور نے اپنے پاس بلایا، حضور پر غضب کی حالت تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری کی پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دی جائے تو یہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔
اور اللہ ماعز سے راضی ہو گیا. تو ذرا یہ سوچیں کہ یہاں پر انعام کتنا ہے. اگر شریعت کے قانون کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یہاں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد عزتوں سے نوازتا ہے، وہ آخرت میں رب تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے. بہرحال البس کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہوتی ہیں، اسلامی جو احکام ہوتے ہیں، ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کی بات کی جائے. اس سے بڑا آج کے دور میں کوئی جہاد نہیں. آج کے دور میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرنا ہی سب سے بہترین. اس کے علاوہ آپ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اپنا نظام تعلیم بدل دیں، آپ اپنا نظام حکومت بدل دیں، آپ نظام سیاست بدل دیں، آپ اپنا نظام معیشت بدل دیں، آپ کچھ بھی کر لیں، دنیا میں فلاح نہیں پا سکتے. ترقی ممکن نہیں، کامیابی ممکن نہیں، معاشرے میں امن سکون ممکن نہیں جب تک کہ نظام مصطفیٰ نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ مغرب ہمیں عبادتوں میں ہمیں داخل کیے رکھتا ہے، ہمیں مغرب جو ہے وہ عبادتوں میں الجھائے رکھتا ہے. ہمیں مغرب نے صرف یہی چیز سکھا اور سمجھا دی ہے کہ بس یہ چیزیں کرتے رہو، یہ چند چیزیں ہیں، سال میں 11ویں بناتے رہو، 12ویں بناتے رہو، یہ بس یہ محفلیں کرتے رہو، محفلوں میں بیٹھتے رہو، بس تمہارا مذہب ٹوٹل یہی ہے. ہمارا مذہب ٹوٹلی یہ نہیں. مغرب نے اور ہمارے دشمنوں نے یہ ذہن بنا کر ہمیں بٹھا دیا کہ بس یہی مذہب ہے. نہ تمہارا اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہارا سیاسیات سے کوئی تعلق ہے. سیاست اور اسلام ان دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا. سیاست اور علماء اس کو ایک دوسرے کے اس طرح مقابل کھڑا کر دیا گیا کہ آج اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے بارے میں سنے کہ وہ عالم دین سیاست میں ہے تو فوراً ذہن میں ٹھک سے خیال آتا ہے یہ تو پھر برا ہی ہوگا. حالانکہ سیاست حضور کی سنت ہے، حالانکہ سیاست حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمائی، سیاست حضرت ابوبکر نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمائی، حکمرانی حضرت عمر نے فرمائی اور وہ مسجد کے امام تھے. حضرت علی نے حکمرانی کی، وہ مسجد کے امام تھے. حضرت امیر معاویہ نے حکمرانی کی، وہ بھی امام تھے. یہاں سارے کے سارے خلفاء ہمیں امام نظر آتے ہیں، مسجد کے امام اور حکمرانی کر رہے ہیں. تو ہمیں کم از کم اس معاملے کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے جو بیچ میں ہمارے یہاں بہت بڑا خلا آ گیا ہے اسلام اور سیاست کے درمیان میں، اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اسلامی نقطہ نظر سے. یہ بھول جائیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، مغرب کیا کہتا ہے، فلاں کا قانون، فلاں کا قانون، فلاں کا قانون کیا کہتا ہے. صرف ایک چیز کی عادت بنا لیں کہ ہر چیز کو ہم نے اس طور پر دیکھنا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جس کے بارے میں اسلام کہے کہ ٹھیک ہے، پھر معاشرہ لاکھ اس سے برا کہے وہ ٹھیک ہے. اور جس کے بارے میں اسلام کہنے کہ یہ غلط ہے، پھر معاشرہ لاکھ قسمیں کھا لے کہ اس سے ٹھیک ہونے پر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب ہمارا نظریہ یہ بن جائے کہ ہم ہر چیز کو اسلامی میزان میں تولیں اور ناپیں، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آہستہ آہستہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی راہیں خود بخود کھل جائیں گی. یہ اس ہی وجہ سے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات نہیں کی جا سکتی کہ ہماری عوام کا کانسیپٹ کلیئر نہیں. عوام چاہتی ہے کہ وہ اسلامی نظام آئے، لیکن عوام کا عمل جو ہے وہ اسلامی نظام کے خلاف ہے. تو کم از کم یہ عادت بنانا شروع کیجیے کہ اپنے آپ کو ہر چیز میں، ہر طور پر، ہر معاملے میں صرف اور صرف یہ جانیں کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اور پھر اسلام جو کہے، رب جو کہے، شریعت جو کہے، پھر اس کے مطابق اس چیز پر عمل کرنا کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں بہتری کیسے پیدا فرماتا ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے.